کو مسلط کر دیا اور رزق کو چھین کے ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا. آپ پاکستان پہ غور کیجئے, ماضی کے ہر سال پہ غور کیجئے, ہر سال میں امن کم ہوا, ہر سال میں اطمینان کم ہوا, ہر سال میں رزق کم ہوا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن پاکستان کا حال کیا ہے؟ چکلے بھی کھلے ہوئے ہیں. ٹرانسجنڈر بلوں کے رائٹس کی بات مسلم لیگ کے منشور کے اندر بھی موجود ہے, دیگر جماعتوں کے منشور کے اندر بھی موجود ہے. قادیانیوں سے بھائی چارے کے نعرے بھی ہیں, اللہ کو بھگوان کہنے کی بات کے پر مہر تصدیق بھی ہے, اور حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ شراب کی بھٹیاں بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سودی لین دین بھی ہے. تو پھر یہ چیزیں ڈکلائن کرتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کا نظام احتساب جو ہے موجود ہے. اللہ جب چاہیں کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں. حضرات گرامی قدر, یہ بات میں آج آپ کو قرآن کی روشنی کے اندر بتا کر اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر اپنی نعمتوں کا نزول فرماتے ہیں, امن کا, اطمینان کا, رزق کا, تو پھر نعمت چھنتی نہیں. پھر نعمت چھنتی نہیں جب تک انسان خود ان نعمتوں کا چھن جانے کا جواز نہیں پیدا کرتا. اللہ کے لیے مثال نہیں, سمجھانے کے لیے مثال ہے. ایک بچہ ہے جو باپ کا تابعدار ہے, باپ اس کی تابعداری کے سے راضی ہے, اس کو پیار بھی کرتا ہے, دعائیں بھی دیتا ہے. اب مجھے ایک بات بتلائیے, جب تک بچہ نافرمانی نہیں کرے گا, باپ کے دل کے اندر چوٹ نہیں لگے گی, تو باپ اس کو بد دعا نہیں دے گا, اس کو ڈانٹے گا نہیں, اس کے حالات کو برقرار رکھے گا, بلکہ اپنی جو محبتیں ہیں, اپنی شفقتیں ان میں مزید اضافہ کرے گا. لیکن اگر وہی بچہ جو پہلے تمیزدار تھا بدتمیز ہو جائے, جو پہلے تابعدار تھا اب آنکھیں دکھانے لگ جائے, جو پہلے عاجز اور منکسر المزاج تھا اب ہٹ درم اور ضدی ہو جائے, کھڑہان بن جائے, تو کیا باپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کے بارے میں اپنے رویے کو بدلے؟ اللہ نے اس بات کو قرآن میں کچھ یوں ذکر فرمایا, ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم سے نعمتوں کو تب تک نہیں چھینتا, اللہ کسی قوم سے نعمتوں کو تب تک نہیں چھینتا یہاں تلک کہ وہ اپنے حالات کو خود تبدیل نہیں کر لیتے. یعنی اللہ کی نافرمانی کے ذریعے اللہ کی ناراضگی کو آواز نہیں دے لیتے. حضرات گرامی قدر, وطن عزیز کے مسائل کا حل انفرادی اور اجتماعی صدا کے اوپر کتاب و سنت کے پلٹنے میں جو ہے مثمر ہے, چھپا ہوا ہے. لیکن افسوس کہ عوام الناس اس حقیقت کو صحیح طور پہ آج بھی اس کا ادراک نہیں کر رہے. زوال کی پستیوں میں تو گر رہے ہیں, لیکن اللہ کے رجوع کرنے کے لیے, اس کے احکامات کے پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضرات گرامی قدر, حضرت علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا, وہی دیرینہ بیماری, وہی نامحکمی دل کی, اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. اور سورہ تغابن میں اللہ نے اس بات کو ایک اور انداز میں بیان کیا, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. اور جتنے بھی مصائب آتے ہیں, جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں, اللہ کے حکم سے آتی ہیں. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جس کا ایمان مستحکم ہوتا ہے اللہ اس کو گائیڈ کر دیتا ہے, اللہ اس کو نکلنے کا راستہ بتاتا ہے. ان بحرانوں سے, مہنگائی کے بحران, جرائم کے بحران, بدامنی کے بحران سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے, ان الحکم الا للہ. اللہ کی زمین پہ اللہ کے احکامات کی تنفیذ کی جائے, انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. تو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جانا یہی اللہ کا منشا ہے, اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں شاید دین, عقائد اور عبادات تک اس کو روک دیا جائے اور معاملات میں اپنی مرضی کی جائے. یہ دین کا ناقص تصور ہے. عقائد اور عبادات پہ بات کو روک دینا, اس کا باعث بات کا مطلب یہ ہے پھر اسلام مذہب تو ہے, دین نہیں ہے. اور اگر اس کے اندر ہم
معیشت کو، معاشرت کو، نکاح کو، شادی کو، بیاہ کو، جنازے کو اور سیاست کو شامل کریں گے تو پھر یہ ایک مکمل دین بن جائے گا، ایک مکمل ضابطہ حیات بن جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمت دین کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر، ہماری زندگیوں کا بہت بڑا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں دو گروہوں کا ذکر کیا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. بس جس نے دنیا کی زندگی کو فوقیت دی اور طغیانی کا راستہ اختیار کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا تو سچا جنتی ہے. حضرات گرامی کا جنت مومنوں کی طلب میں سے ایک بڑی طلب ہے اور اس کی طلب کرنا اور اس کی تمع رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. حضرات گرامی قدر، اپنی زندگیوں کو دین کے رنگ میں رنگنا یہ اصل کامیابی کی بات ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. رنگ تو دنیا میں بہت سے ہیں لیکن جو اللہ کا رنگ ہے اس کے رنگ کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس وقت ہم مادیت کے رنگ میں، پارٹی بادی کے رنگ میں، قبائل کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. ہمیں اس جمود کو توڑ کر اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی ضرورت ہے اور پورا کا پورا دین میں داخل ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک عرصے سے تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ اس ملک میں سیاسی اعتبار سے بھی دین کے نفاذ کی جد و جہد کے اندر مصروف ہیں. لوگوں کو جگانے کی جستجو کرتے رہتے ہیں. لوگوں کی ایک تعداد ساتھ بھی دیتی ہے لیکن بڑی تعداد میں لوگ اس بات کے اوپر جو ہیں جاگنے پہ مادہ نہیں ہوتے. لیکن یہ بات در حقیقت کسی مشن کی صداقت کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا لوگ کس حد تک ساتھ دیتے ہیں، کس حد تک ساتھ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے تنہا رہنے کے حوالے سے یہ بات کہی، اِنَّ ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. ابراہیم اکیلا ہی امت تھا. وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِیَةً فِی عَقِبِهِ. ابراہیم نے اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے توحید کی دعوت، زندہ دعوت کی حیثیت سے چھوڑا تھا. اسی طرح ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے قیام کے لیے آواز اٹھاتے رہیں، لوگوں کو جگاتے رہیں، سیاسی اعتبار سے بھی لوگوں کی بیداری کے لیے کردار ادا کرتے رہیں. اس کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کرنا، وائلنس کا راستہ اختیار کرنا یا گن پوائنٹ کا راستہ اختیار کرنا نہ یہ اسلام کی منشا ہے، نہ ملک کا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. چنانچہ ہمارے پاس ریگنگ کے باوجود، دھاندلیوں کے باوجود اور ناانصافیوں کے باوجود جو راستہ بچتا ہے وہ سیاسی اعتبار سے ذہن سازی کا راستہ ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی اس راستے پہ پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک نہ پیپل پارٹی کی حمایت کریں گے، نہ مسلم لیگ کی کریں گے، نہ تحریک انصاف ہی کریں گے، دین اللہ کی کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ بات آج ریکارڈ پہ کروا دینا چاہتے ہیں، میری زندگی کا مقصد، اللہ تو گواہ رہنا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. الحمدللہ نہ قلم فروش ہیں، نہ زبان فروش ہیں، نہ ضمیر فروش ہیں. انشاءاللہ اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، دنیاوی عروج کے لیے ان کو کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے بلکہ دین اللہ کی سربلندی کے لیے استعمال کرتے رہیں گے. مجھ کو شاہوں کی خوشامد کا سلیقہ ہی نہیں، ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیمبر کی ثناخوانی میں. اور میرا تعارف تو آپ کو پہلے ہی ہے، سردار کا بیٹا سردار نہیں، چودھری کا بیٹا چودھری نہیں، بلکہ غلام کا بیٹا غلام ہوں. نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں. میں کون ہوں؟ فقط نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں. اللہ ہمیں اپنی فقیری کے اوپر
اور اپنے دین کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں میں شامل فرماتا رہے. یہی ہماری منشا ہے, یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی